السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک قبیلے کے عقل مند سردار کی ایک کہانی لے کر کے حاضر ہوا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا۔ پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرغا نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے مگر خالی ہاتھ آئے۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے جانے مانے لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنا مرغا گم ہو جانے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے اسے ڈھونڈنے میں مدد کی درخواست کی۔ کچھ لوگوں نے من ہی من میں مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو پاگل سمجھا کہ ایک مرغے کے لیے اونٹ ذبح کر ڈالا، مگر لوگوں نے وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہو گئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دے۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اسے دلاسا دیا، کتنی بڑی بات نہیں ہے، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازم کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقعت نہیں رکھتا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی۔ بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی سرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معافی مانگا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ ذبح کر ڈالے اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً اس کا باپ اب سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑی کے غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، موتیں ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اشارہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ایک جٹ ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی اور ان کی عزتیں نیلام نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَدُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یقیناً ہم انہیں پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، اس کے بعد میں بڑا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنی ملکیتی ریوڑ پر توجہ دیں، اس سے پہلے کہ اسے بھیڑیے نوچ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ قوم کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کو ایک عرصے سے مہنگائی، بے روزگاری، دھماکوں، لوڈ شیڈنگ، سیلابوں، زلزلوں اور دیگر کئی ایک چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا رکھ کر تنبیہ فرما رہا ہے کہ وہ صحیح مقصد کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ دینی جماعتیں پہلے دن سے انہیں متوجہ کر رہی ہیں لیکن سب کچھ آیا ہونے کے باوجود دین اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، آمین۔